بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ محترم عزیز دوستو، آج آپ دوستوں کے سامنے جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب عیسائیوں نے 1557 ہجری میں ایک سازش مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سرخ رنگ کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ وہی خواب دیکھا، اٹھا، وضو کیا، نفل پڑھے اور سو گیا۔ جب تیسری بار بھی وہی خواب دیکھا تو اس کی نیند اڑ گئی۔ اس نے رات کو ہی اپنے مشیر جمال الدین اصفہانی کو بلا کر پورا واقعہ سنایا۔ مشیر نے کہا، سلطان، یہ خواب 3 بار دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ منورہ روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحفوں کے ساتھ مدینہ کے لیے کوچ کیا اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گیا۔ سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کرے گا۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتا رہا۔ اس دوران وہ ہر آدمی کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات خواب میں 3 مرتبہ دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینہ منورہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب دیا گیا، جی سلطان، مدینہ منورہ کے تمام لوگ آپ سے مل چکے ہیں۔ سلطان نے ایک مرتبہ پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا، اے سلطان، سوائے 2 آدمیوں کے باقی تمام لوگ آپ سے مل چکے ہیں۔ سلطان نے پوچھا، وہ 2 کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا، یہ مراکش کے 2 باشندے ہیں جو نماز اور روزہ کے پابند اور متقی لوگ ہیں۔ دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں۔ بڑے مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا ہوا کچھ نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب ان 2 آدمیوں کو یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے یا خیرات کی کوئی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں آدمیوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک ہی جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی۔ تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ دونوں آدمی چپ ہو گئے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل نزدیک
ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان مکان میں گھومتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں باشندوں کے ہوش اڑ گئے۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی۔ اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی ایک لمبی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا کہ اب بھی سچ نہیں بولو گے؟ ان کے پاس سوائے سچ بولنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ دونوں عیسائی ہیں۔ ان کے حکمرانوں نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس روزہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ استغفر اللہ۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے سے نزدیک ترین مکان جو کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روزہ مبارک کی طرف تھا اور ہر صبح کھدی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلادھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور انہوں نے اپنا کام روک دیا اور کہا کہ باقی کا کل کریں گے۔ جب ان کا کام پایہ تکمیل تک پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے، روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے، میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس کام کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روزہ مبارک کے ارد گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ یہ واقعہ 558 ہجری بمطابق 1142 عیسوی کا ہے۔ سلطان نے روزہ مبارک کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تاکہ اس پر ان قبروں کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان موجود رہیں۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبریل سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب ہے۔ بعض زائرین اسے مقام صفا سمجھتے ہیں، حالانکہ مقام اصحاب صفا مسجد نبوی کے اندر تھا، جبکہ چبوترا اس وقت کی مسجد کی چار دیواری سے باہر تھا۔ مقام اصحاب صفا کے تعین کے لیے استونہ عائشہ سے شمال کو چلیے، یعنی قبلہ کی سمت کے خلاف 5ویں سطحوں کے قریب مقام اصحاب صفا ہے، یا یہ کہ پرانے باب جبریل کے بالمقابل یہ مقام تھا۔ یاد رہے کہ وہاں اس وقت کوئی چبوترا نہیں۔ محترم عزیز دوستو، یہ ان بے وقوف لوگوں کی ایک سازش تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے سلطان نور الدین زنگی کے ذریعے ناکام بنا دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔